السلام علیکم ناظرین، آج مارکیٹس مارننگ میں خوش آمدید. میں ہوں عمران سلطان. اپنے گیسٹ کا آپ سے تعارف کرواتا چلوں. محسن شیخانی، چیئرمین آباد ایسوسی ایشن آف بلڈرز اینڈ ڈیولپرز، اس وقت پروگرام میں ہمارے ساتھ موجود ہیں. محسن، بہت بہت شکریہ ہمیں جوائن کرنے کا. جب بھی آپ سے ہم پروگرام میں مدعو کرتے ہیں اور اس وقت پہلا سوال جو ہے وہ لا اینڈ آرڈر کے حوالے سے میں بات کرتا ہوں، کیونکہ جتنی بھی کنسٹرکشن ایکٹیویٹی ہے وہ ٹوٹلی ڈپینڈ کرتی ہے کہ آپ کی لا اور کمرشل ایکٹیویٹی کی جب ہم بات کرتے ہیں تو وہ لا اینڈ آرڈر کے حوالے سے کتنے حالات صحیح ہیں. اور جب حالات صحیح ہوتے ہیں کراچی کے تو یہ بھی دیکھنے میں آیا اور آپ ہی کا اسٹیٹمنٹ ہے کہ اچھے خاصے پروجیکٹس جو ہیں وہ شروع ہو جاتے ہیں. اب صورتحال یہ ہے کہ ایک آدھ روز پہلے ایک بلڈر کو جو ہے وہ ٹارگٹ کلنگ ہوئی، ایک بلڈر کی. کیا تھا یہ سلسلہ، یہ سارا سلسلہ، یہ میں آپ سے جاننا چاہوں گا، کیونکہ آج سننے میں یہ آ رہا ہے کہ آباد کی جتنی بھی ایکٹیویٹیز ہیں وہ آج کے دن کے لیے معطل ہیں بائی پروٹیسٹ. کیا کہیں گے؟ سب سے پہلے تو میں آپ کو ویسے جیسے لاسٹ ٹائم بھی ذکر ہوا، اس سے پہلے بھی ذکر ہوا کہ لا اینڈ آرڈر سچویشن اگر بہتر نہیں ہوگی تو ایکٹیویٹی کنسٹرکشن کیا ملک کی کوئی بھی کمرشل ایکٹیویٹی آگے نہیں بڑھے گی. اور سب سے امپورٹنٹ ہے کوئی بھی پالیسی میں سب سے امپورٹنٹ لا اینڈ آرڈر ہے. اگر لا اینڈ آرڈر بہتر ہوگا تو چیزیں بہتر آگے چلے گی. تو اس حوالے سے ہمیشہ ہمارا گورنمنٹ سے بھی رہا ہے، ہر فورم پہ ہم یہی کہتے ہیں کہ لا اینڈ آرڈر کو امپروو کیا جائے. بلڈر کے حوالے سے جو حادثہ ہوا ہے، سلمان اعظم ہمارے بلڈر تھے، ایکٹیو ممبر تھے آباد کے. پرسوں گھر کے نیچے جب وہ نکلے ہیں تو کچھ لوگ آئے، آرام سے موٹر سائیکل پہ ٹارگٹ کلنگ کی انہیں اور بیٹھ کے ایزیلی چلے گئے. کل ان کی تدفین ہوئی تھی، سیٹرڈے کو یہ واقعہ ہوا تھا، سنڈے کو تدفین ہوئی تھی. آج ہم نے آباد میں ایک اجلاس بلایا ہے 3 بجے. اپنی جتنی بھی ایکٹیویٹیز ہے اس کو آج ہم نے بند رکھا ہے. کنسٹرکشن کے آفیسز، ہمارے جتنے بھی سائٹس ہیں اور لوگوں کو اپنے آفس میں 3 بجے آباد ہاؤس میں مدعو کیا گیا ہے کہ ایک تعزیتی اجلاس کے حوالے سے. اس میں ہم دیکھ رہے ہیں کہ تواتر کے ساتھ یہ ہدفی جو ہلاکتیں ہیں، جو ٹارگٹ کلنگز ہیں، یہ چل رہی ہیں. اس کے اوپر یہ تو آج یہ برا وقت جو ہے وہ آباد کے اوپر آیا تو آپ اس میں ریفرنس بھی کر رہے ہیں، آپ اس میں پریس کانفرنس بھی کریں گے. آپ نے آج کیا یہ کراچی تو یوز ٹو ہو رہا ہے مطلب اس طرح کی صورتحال سے. یہ کہاں پہ جائے لا اینڈ آرڈر؟ جب اب آپ بات کرتے ہیں لا انفورسمنٹ ایجنسیز تو کیا وہاں سے کوئی کسی قسم کی انڈرٹیکنگ نہیں دی جاتی؟ جس طریقے سے فیڈریشن کے لوگوں نے، چیمبر کے لوگوں نے اور کراچی چیمبر کے لوگوں نے جو ان کا انٹریکشن ہے ایجنسیز کے ساتھ، آپ لوگوں کا نہیں ہے ایسا کچھ؟ نہیں، بالکل ہے. اسی طریقے سے ڈسکشنز، میٹنگ آلریڈی اختر گورچانی صاحب وغیرہ جتنے بھی آئی جیز وغیرہ ہیں سب سے ملاقاتیں ہوتی رہتی ہیں. ہم تو ان کو ڈیٹیل پرووائڈ کرتے ہیں. بیسیکلی مسئلہ یہ ہوا ہے کہ جو لینڈ گریبرز ہے، جو بھتہ مافیا ہے، ان کی ہمیں جب بھی کوئی کالز ہمارے ممبرز کو آتی ہے تو باقاعدہ ہم اس کو فالو کرتے ہیں. اور یہی اسی وجہ سے کتنی کالز آتی ہیں، کتنی رپورٹ ہوتی ہیں اور ان رپورٹ کے اوپر کتنے ایکشن لیے جاتے ہیں اور ان ایکشن کے اس میں کتنا آپ سمجھتے ہیں کہ کامیابی ہوتی ہے ایجنسیز کو، لا انفورسمنٹ ایجنسیز؟ دیکھیں جتنے کالز تقریباً آپ سمجھے کہ 50% لوگ رپورٹڈ کرتے ہیں، 50% لوگ رپورٹڈ نہیں کرتے. 50% بالکل نہیں کرتے. اور وہی مسائل ہوتے ہیں کہ وہ لوگ خوفزدہ ہوتے ہیں اور ان کو اپنے سیکیورٹی کے حوالے سے یہ تھم گیا تھا معاملہ، اب دوبارہ شروع ہے؟ بالکل ابھی کافی زیادہ شروع ہے. مطلب اب شہر میں دیکھیں روز 8-10 لوگ ٹارگٹ کلنگ میں چلے جاتے ہیں اور یہ تو ایسا لگ رہا ہے کہ یوز ٹو ہو جائے گا. 10 ایکسٹورشن والی جو بات ہے، بھتے والی جو بات ہے، وہ بھی دوبارہ شروع ہو گئی. وہ بھی دوبارہ شروع ہے. ڈیفینیٹلی کالز آتی ہیں اور فالو اپ بھی ہوتا ہے. ہمارے رینجر کے ساتھ بھی ہوتا ہے فالو اپ، ہمارے انٹیریئر منسٹری کے ساتھ بھی فالو اپ رکھتے ہیں، ہم پولیس کے ساتھ بھی رکھتے ہیں اور ریزالو بھی ہوتے ہیں. ایسا نہیں ہے، کچھ پرابلمس ہمارے ریزالو بھی ہوتے رہتے ہیں. لیکن فائنلی شہر کے جو حالات ہیں اس میں تو چیزیں کنٹرول میں نہیں ہیں. ٹھیک ہے. اب کیونکہ میں تو کرنا چاہ رہا تھا بجٹ کے حوالے سے، بجٹ کے ہم لے کے چلتے ہیں، لیکن جب صورتحال یہ ہوگی، لا اینڈ آرڈر کی یہ صورتحال ہوگی تو کیا بجٹ، کون سا بجٹ؟ لوگوں کی تو یہاں پہ سروائیول کی جنگ لڑ رہے ہیں لوگ، تو اپنے بقا کی جنگ لڑ رہے ہیں. ڈیفینیٹلی یہی ہمارا کہنا ہے کہ ساری پالیسیز آپ فری سسٹم دے دیں لیکن جب لا اینڈ آرڈر نہیں ہوگا تو کچھ بھی نہیں ہوگا. کوئی پالیسیز کام ہی نہیں آئے گی. جب لوگ اپنا عدم تحفظ ہوگا، لوگ کام نہیں کر سکیں گے، لوگ یہاں چھوڑ کے چلے جائیں گے. ہم ان کو لے کے چلنا پڑتا ہے، اسی لیے آج ہم لوگوں کو جمع کر رہے ہیں کہ ان کو تھوڑا سا تحفظ دیا جائے. ایک آسرا تھا نا، وزیر اعظم نے بھی کہہ دیا کہ کون روکتا ہے انہیں، چلے جائیں. کس نے روکا ہے؟ چلے جائیں گے. محسن آ جاتے ہیں بجٹ کے حوالے سے. میں بات کرنا چاہوں گا، اس مرتبہ بڑی شدت سے یہ محسوس کیا جا رہا ہے
مختلف حلقوں سے یہ بات کہی جا رہی ہے کہ جناب یہ کنسٹرکشن ایکٹیویٹیز جو ہیں، ریئل اسٹیٹ کا جو بزنس ہے، تجارت کی بات کر رہا ہوں، بزنس کی میں بات کر رہا ہوں، اس کو ٹیکس نیٹ کے اندر لے کر آیا جائے، اس میں انکم ٹیکس اور یہ تمام چیزیں جو ہیں اس کو لاگو کی جائے۔ اس پہ اس لیے بات کی جا رہی ہے کہ اگر کچھ مخصوص آپ کا اسکوائر فٹ کا ایریا، اگر اس کو 2 سال کے اندر اس پہ آپ نے ٹریڈ کیا، ٹریڈنگ سے مطلب اس کو خریدا بیچا، اس پہ گین ریئلائز کیا، تو اس کو بھی ٹیکس نیٹ میں شامل کیا جائے۔ تو یہ ایک ریئل اسٹیٹ کا جو مسنگ سیکٹر ہے، اس مطلب ہے اس کو کڑی میں بننے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ دیکھیں کل بھی حافظ شیخ صاحب کا تھا کہ یہ پروونشل میٹر ہے جو بھی ہے، تو اس حوالے سے اگر کوئی ٹیکس ہوگا تو پروونس اس میں لگے گی۔ آلریڈی سیل ٹیکس کے حوالے سے ہمارے ایشوز گورنمنٹ کے ساتھ چل رہے ہیں اور انہوں نے کوئی ریلیکسیشن بھی ابھی کی گئی ہے، فائنل اسٹیج پہ ہے کہ سیل ٹیکس کے لیے کوئی یہ انڈسٹری کو آپ یہ سمجھیں کہ اگر مزید ٹیکسز لگا دیے جائے۔ میں یہ جاننا چاہ رہا ہوں کہ ٹیکسز جو ہے نا وہ پروونشل ڈومین کی اگر بات کرتے ہیں تو وہ ٹیکس کلیکشن مشینری ہی اس طرح میکینزم ڈیوالو نہیں ہے، چاہے وہ آپ بات کر لیں اگر ایگریکلچر کا یا آپ بات کر لیں ریئل اسٹیٹ کے حوالے سے، دونوں جگہ پہ یہ چیز لیکنگ ہے۔ پاکستان میں بڑے مسئلے ہیں جناب، ڈیفنس میں آپ چلے جائیں 2 کروڑ کی پراپرٹی ہوتی ہے اور اس کی مارکیٹ ویلیو 2 کروڑ ہوتی ہے، فیس ویلیو اس کی 50 لاکھ ہوتی ہے، 60 لاکھ ہوتی ہے۔ یہ صورتحال ہے، اس کو کیسے قابو میں؟ یہ تو پیرالل بلیک اکانومی چل رہی ہے نا اس ملک میں، آپ ٹیکسز کی کیا بات کریں گے؟ تو پوری پیرالل بلیک اکانومی ہے پوری۔ نہیں، لیکن ابھی تو کافی بہتر ہے۔ ابھی ڈیفنس کے پورے شہر میں ویلیوشن ٹیبل انہوں نے 3% ہائی کر دیا تھا اور آلریڈی ہم نے ان کو دوبارہ دیا ہے کہ کچھ ایریاز ایسے ہیں جہاں آپ اوور اسٹیمیشن کر رہے ہیں، وہاں آپ کو ریڈیوس کرنا چاہیے، ادروائز آپ کی ڈاکومنٹیشن کمپلیٹ نہیں ہوگی۔ آپ کہہ رہے ہیں انڈاکومنٹڈ ہے، اگر سیل ڈیڈ ہوتی ہے، لیز ڈیڈ ہوتی ہے، رجسٹریشن ہوتی ہے تو ڈاکومنٹیشن تو ہو رہا ہے۔ آپ اپنے کیا اسی کے اوپر ہوتی ہے جو میں بات کر رہا ہوں 50 لاکھ کی پراپرٹی جو آپ بکس میں شیئر کر رہے ہیں اور اس کے بعد آپ 2 کروڑ میں اس کی ٹریڈ کر رہے ہیں، ایسا نہیں ہوتا عمران؟ ابھی ایسا نہیں ہو رہا۔ ابھی کتنے عرصے سے؟ میں 1.5 سال سے بات کر رہا ہوں، 1 سے 1.5 سال سے۔ 1.5 سال میں ایسا کیا انہوں نے ویلیوشن ٹیبل جہاں پہ 10,000 روپے ویلیوشن تھی وہاں انہوں نے 35,000 ویلیوشن کر دی ہے۔ اور ڈیفینس میں آپ کو پتا ہے کہ فیز وائز ہوتی ہے تو ایوریجلی ایریا کاؤنٹ ہوتا ہے، کہیں آج بھی پراپرٹی 18,000 روپے گز ہے اور کہیں آج بھی پراپرٹی 50,000 روپے گز ہے، تو ایوریجلی 30,000 روپے کاؤنٹ کرتے ہیں۔ ایسے کیسے؟ مطلب ایک انہوں نے کہا کہ جناب اس کی ویلیوشن ٹیبل کو چینج کر دیا جائے اور ہو گیا، کیونکہ انڈیا میں تو بڑی محنت کرنی پڑی تھی، وہاں پہ تو گورنمنٹ کو انٹروین کرنا پڑا، وہاں پہ گورنمنٹ نے آفر کیا جناب یہ آپ اس کو 50 لاکھ کلیم کر رہے ہیں، اوکے ٹھیک ہے 70 لاکھ میں گورنمنٹ آپ سے خرید رہی ہے، وہاں پہ تو اس طرح کی ریفارمز ہوئی۔ پاکستان میں یہ سب کچھ کیے بغیر کیسے ہو گیا؟ نہیں، سب کچھ بغیر نہیں، اس میں تو کافی ڈیٹیل انہوں نے ورک آؤٹ تو کیا ہے چیزیں، مطلب آپ سمجھ رہے کہ چیزیں کچھ زیادہ کی طرف چلے گئی اور ہم لوگوں نے اس میں ایکشن لیا، ان لوگوں کے ساتھ بیٹھے اور ان کو ہم نے ڈیٹیل دی کہ ویلیوشن اس لیے کہ مارکیٹ اپ اینڈ ڈاؤن ہے۔ لاسٹ 4 سال سے آپ دیکھیں اور 4 سال پہلے دیکھیں تو جو 1 لاکھ روپے کی چیز تھی پر گز کی، آج وہ پرائز اس کی 50,000 40,000 روپے گز ہو گئی ہے۔ تو اپ اینڈ ڈاؤن اتنا ہوتا ہے کہ اس کو فالو اپ کرنا پڑتا ہے، ہر سال آپ کو اس کے ریٹس ریوائز کرنے پڑیں گے تو وہ چیزیں چلے گی۔ کتنے ٹیکسز اس وقت لگے ہوئے ہیں پروونشل لیول پہ اگر آپ سے لیے جا رہے ہیں بلڈر سے یا کنسٹرکشن ایکٹیویٹیز میں کتنے لیے جا رہے ہیں؟ دیکھیں ہمارے سے تقریباً اب رجسٹریشن فی لی جا رہی ہے اور 6 سے 7% ٹیکسز ہم دے رہے ہیں پروونشل لیول پر۔ ہاں، پروونشل لیول پہ 6 سے 7%۔ ٹھیک نہیں، جو ایک سنگل سلیب کی بات کی جا رہی تھی پاکستان میں، کیونکہ ہم جو ہیں بڑی عادی ہو گئے ہیں اس وقت آپ کے اس طرح کی ٹیکسیشن کی کہ جس میں استحصال ہو، استحصالی ٹیکسز ہے نا یہ سارے جتنے ہمارے اس میں ڈائریکٹ ٹیکسیشن کی طرف ہم نے آنا ہے، پروگریسو ٹیکسیشن کی طرف ہم نے آنا ہے، تو ہم اس سے کیوں کتراتے ہیں؟ محسن شیخانی اگر سال کے 5 کروڑ کماتا ہے تو 10%